میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہاں تسی دوست بنانا چاہتے اللہ پاک نو فاتبعونی یحببکم اللہ، پس پیروی کرو میری دوست بنا لیں گے تو سانو اللہ تعالی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بخش دیں گے واسطے تو سادے گناہ تو سادے واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو اللہ پاک دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر روح گردانی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس یقیناً اللہ پاک نہیں پسند فرماندے کافرانوں۔ حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ نائس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ
سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو، انشاءاللہ العزیز اگر تسا نے وفا کی تھی اور میرے مولا دی توفیق سامنے آ رہی تو میں ضرور کوشش کراں کہ اللہ پاک دی پر رحمت کتاب دی پر رحمت بارش دینا تواڈے عقیدے دے چمن تے ایمان دی کھیتی نو سراب تے آباد کرا۔ دعائے فرمانا کہ اللہ کریم انو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق بخشے، اور تسی جو کچھ اس گناہگار دے کولوں سنو مولا کریم منو تے تسانو اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرما۔ صاحبو اور ساتھیو، جو آیات مقدسہ میں اس وقت تلاوت کیتیاں نے، ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنی لقاء، اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنے قرب، اپنے تقرب، جنت دے حصول اور بہشت دے دخول دا ایک ذریعہ تے سبب بیان فرمایا۔ اگر اپنے مولا دی رضا چاہندے ہو، اگر اپنے خالق تے مالک دی لقاء چاہندے ہو، اگر رب کائنات دا قرب تے تقرب چاہندے ہو، اگر جنت دا حصول تے بہشت دا دخول چاہندے ہو، تو او دا کوئی ذریعہ تے سبب ہے کہ امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و خدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی وچ غلامی اختیار کر لی جائے، اور جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری اور آپ دی پیروی دا پرہن تے کرتا اپنے گلے وچ پہن لیا جائے، اور میاں متادی اطاعت، مقتدا دی اقتدا، پیشوا رہنما تے رہبر دی پیروی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جس وقت تک مطاعت مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہوئے۔ اور دنیا دا یہ طریقہ ہے کہ محبت اس شخص نہ کیتی جاندی ہے جیڑا صورت دا بھی سونا ہوئے تے بولو سیرت دا بھی۔ اے زمین دے فرش دے ہوتے آسمان دی نیل کو چھت دے تھلے ماوا نے بڑے بڑے پری پیک کرتے خوب رو انساناں نو جنم دیتا، اور میں تو کہا کرنا کہ کسے نے اس دنیا تے آگے صفی اللہ دا لقب پایا، کسے نے خلیل اللہ دا لقب پایا، ارے کسے نے کلیم اللہ دا لقب پایا، کسے نے روح اللہ دا لقب پایا، کسے نے صدیق دا لقب پایا، کسے نے فاروق دا لقب پایا، ارے کسے نے ذوالنورین دا لقب پایا، کسے نے اسد اللہ دا لقب پایا، کسے نے سیف اللہ دا لقب پایا، کسے نے سیدنا دا لقب پایا، کسے نے محدث زمان دا لقب پایا، کسے نے مفسر قرآن دا لقب پایا۔ بڑے بڑے پری پیکر آئے نے، بڑے بڑے خوب رو آئے نے، بڑے بڑے ذیشان آئے نے، بڑے بڑے صاحب مقام آئے نے، پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صورت دا سونا، سیرت دا سونا، اخلاق دا سونا، آداب دا سونا، معاملات دا سونا، رنگ دا سونا،
ٹنگ دا سونا، جلوت دا سونا، خلوت دا سونا نہ کسی ماں نے پہلے پیدا کیتا تے نہ کوئی ماں قیامت دیا دیواراں تے پیدا کر سکے۔ بھائی دیکھو تسی میرے ذوق تو واقف ہو، ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، اور میں اج سمجھنا کہ اج دے اہل حدیث دے اس اجتماع میں سارے ریکارڈ توڑ دیتے، پر نعرہ تساں لگایا تے ایویں ستمایا جا لگایا۔ نعرہ گل سنو، نعرہ وہابیو ایسا لگاؤ، اہل حدیثو نعرہ اتنا اچا تے بلند لگاؤ جنہ اچا تے بلند تہاڈا خدا ہے۔ اور میں بات سنو، میں چاہنا ہوں کہ سادہ توحید دا نعرہ اتنا بلند لگے کہ یار لوکاں دے شرکیہ نعریاں تے تہاڈا توحید دا نعرہ غالب آ جائے، پتہ لگ جائے کہ غلامان مصطفیٰ دا اجتماع ہے، سننے والوں پتہ چل جائے کہ جان سارا میں مصطفیٰ دا اجتماع ہے، فدایان مصطفیٰ دا اجتماع ہے، اور سننے والوں پتہ چل جائے کہ گلستان توحید دیاں بلبلاں دا اجتماع ہے۔ ہاں ہاں، اپنی زندگی دا ثبوت دینا۔ میرے سامنے مجمع اجنا بیٹھا رہ جی فریج چوں نکل کے آیا، برف دے گولے نہیں بننا، کلفیاں نہیں بننا، گرمی پیدا کرو، اپنی زندگی دا ثبوت دیو۔ میں دس رہا سا کہ میاں پیار تے محبت وہ شخص نہ کیتی جاندی ہے، محبت وہ شخص نہ کیتی جان، دنیا دا طریقہ ہے جیڑا سورت دا بھی سونا ہوئے تے گج کے آکھو سیرت دا بھی۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ نال ہے، اور میں سورت دساں کہ سیرت دساں، اور دیکھنا ذرا چلتے چلتے تاکہ میرا مضمون اگے چل سکے۔ اس پہلو سورت نوٹ کر لے، فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، جگ دیکھنے دا پکھڑا، دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکھڑا، ہر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدر دا لشکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چند آپ بکھا دید دا پج کر کے آوے عید دا، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، ایتھے چند نو پوچھے آ کون ہے، سورج دی نیوی تھون ہے، پوچھ جا کے ابسی دلال نو جسے دکھائی میرے لال۔ پوچھ جا کے ابسی بلال نو جسے دکھائی میرے لال نو، رنگ گورا چٹا چمکدا جویں چند پورا دمکدا، مائی ایسا کہن پہاڑ وچ کنداں دسن رخسار۔ صورت بیان کرا کہ سیرت بیان کرا، اللہ اللہ اور شان بیان کرا، مقام بیان کرا، عظمت بیان کرا، رفعت بیان کرا، فضائل بیان کرا، محاسن بیان کرا، خصائل بیان کرا، عادات بیان کرا، شان محبوبیت بیان کرا، شان رحمت للعالمین بیان کرا، شان ارتفاع بیان کرا، مقام ارتقاء بیان کرا، مصطفیٰ دی امامت بیان کرا، پیغمبر دی میں امانت بیان کرا، مصطفیٰ دی شجاعت بیان کرا، آقا دی سخاوت بیان کرا، نہ پیغمبر دی جناب خطابت بیان کرا، مصطفیٰ دی سپاہ سالاری بیان کرا، نہ مصطفیٰ نو در یتیم بیان کرا، کہ پیغمبر نو یتیم بیان کرا، آقا نو باپ بیان کرا، مصطفیٰ نو اولاد دی حیثیت بیان کرا، آقا نو محمود بیان کرا، مصطفیٰ نو مصطفیٰ بیان کرا، پیغمبر نو مطاع بیان کرا، آقا نو میں مقتدی بیان کرا، مصطفیٰ نو رہنما بیان کرا کہ آقا نو رہبر بیان دیکھنا ذرا میاں میرے آقا دی شان نوٹ کر لو ذرا،
اور مسئلے اہل حدیث اج دی رات نوٹ کر کے جانا، دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے جانا، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے چلے جانا، شان مصطفیٰ نوٹ کر لے تاکہ میرے مضمون دی بنا رکھ دیتی جائے۔ عرشاں تو آواز آتی ہے والنجم اذا ہوا، کہو سبحان اللہ۔ اور لوگ قوالیاں سن کے سبحان اللہ آندے نے، تسی قرآن سن کے تے آکھو سبحان اللہ۔ والنجم اذا ہوا، واہ قرآن سے تو قربان جاواں، اج دی رات بھی پتے لگ جاندے نے کہ قوالیاں دے اوتے جومن والے کیڑے نے، اور قوالیاں تے سبحان اللہ کہن والا کیڑا ٹبر ہے، اور قرآن سن کے تڑپ جان والی کیڑی جماعت۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، جس پیغمبر سے چٹھی اتاری اور جو روضے سے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے۔ اے میرے آقا دی شان سن لے، ارتفاع مقام سن لے۔ والنجم اذا ہوا، او خدا دی قسم قرآن کیا ہے، پھلاں دا گلدستہ ہے، قرآن کیا ہے، موتیاں دی لڑی ہے۔ والنجم اذا ہوا، اے اہل حدیث دا سٹیج ہے، اج دی رات میاں اے اہل حدیث دے سٹیج نو ویکھنا تے سننا، اے اہل حدیث دا سٹیج ہے، ایتھے گالیاں نہیں ملنیاں، ایتھے میاں کسے دی بہو بیٹی نو نہیں لیا جائے گا، ایتھے سب و شتم نہیں کیتی جائے گی، ایتھے تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں جان گیاں، ایتھے بازاری تے لوفرا والی زبان استعمال نہیں کیتی جائے گی۔ اور خدا دی قسم کئی مولوی ایسے نے انج معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسے بازاری ماں دا دودھ پیتا ہے، کدا پیتا بولو؟ مولوی کئی ایسے نے انج معلوم ہوتا ہے کہ انہوں دیا ماواں بازاریاں سن۔ کون سا؟ ہاں اتنے میاں اللہ دا قرآن سنایا جائے گا، مصطفیٰ دا فرمان سنایا جائے گا، اور سادے کو دو ہی چیزاں میں، ایک اللہ دا قرآن ہے تے بولے ایک مصطفیٰ دا، گج کے آخر ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک مصطفیٰ دا، ایک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، بولو یہی ایک اللہ دا قرآن تے ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ یہ دو چیزاں نے ساڈے مسلک دی بنیاد، اللہ انہاں سارے نو یہ تو قائم رکھی۔ اچھا اپنے مذہب دیاں وکھریاں کتاباں بنائیاں، اور میرے نال ذرا بولتے جانا، اپنے مذہب دیاں وکھریاں کتاباں بنائیاں۔ ایک مینوں آندا جناب میرے مذہب دی کتاب فلاں، میں آخیا کیڑی؟ ہدایا، شرا وکایا، کنز، قدوری، پکی روٹی، کچے چول،
فلانی کتاب فلان کتاب کافی کلیمی امیاں جنہ میں کتاب و سنت تو وکھرا اپنے مذہب دیا کتاباں بنائیاں میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں دا مذہب کتاب و سنت تو وکھرا ہے اہل حدیث دے مذہب دیا دو کتاباں نے ایک اللہ دا قرآن ہے ایک نبی دا فرمان دیکھنا ذرا دو چیزاں حافظ محمد لکھوی اللہ مرد خدا دی قبر ٹھنڈی کر دو فرماندے نے سب تھی افضل اعلی نعمت مولانا سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہان سب تھی افضل اعلی نعمت اور جدو اپنے آقا دا نام ہی سنو تے گج کے درود پاک پڑھیا کرو فرماتا نے سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہان جسنو دوویں ہاتھ آئیاں میرے وال تک لو جسنو دوویں ہاتھ آئیاں ان پائیاں سب پلائیاں اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں جو قرآن حدیث عمل کرن ادوی جہانی تارے جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے ایک اور اٹھتا وہ اپنی بولی کے لکھنا آندہ بہتر سب بہتر تھی بہتر اور بہتر کاموں کی والے مسافاتون والے اپنے بیگانے سجنا ساتھیا بہتر سب بہتر تھی بہتر پاک کلام الہی اس دین سل برابر دجی اور کلام نہیں کوئی چنگا ہر چنگے تھی چنگا اور چنگا ہر چنگے تھی چنگا رام محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کی ہے آپ دا منصب کی ہے آپ دی حیثیت کی ہے عرشاں تو آواز آؤندی ہے والنجم ذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سونے جیڑا بولدا وہ بولدا تیرا بولنا ہی نرالا جیڑا بھی بولدا وہ بولدا او دے بولن وچ غلطی ہو سکتی ہے استاد دے بولن وچ غلطی ہو سکتی ہے امیاں پیر غلطی کر سکدا ہے امام غلطی کر سکدا ہے محدث غلطی کر سکدا ہے ولی غلطی کر سکدا ہے تابعی غلطی کر سکدا ہے صحابی غلطی کر سکتا ہے پر غلطی نہیں کر سکتا وما ينطق عن الهوى دی زبان والا غلطی نہیں کر سکتا جدو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غلطی نہیں کر سکتے بولو غلطی آخری محلہ نہیں بولے آخو غلطی اہل حدیث وہ بھی تابعہ داری کرتے ہیں جڑا غلطی کرتا آخو ایمان غلطی کر سکتا آخو ایمان
پر مصطفیٰ غلطی کر سکتا گفتہ او گفتہ اللہ بواد ہر پیاج حلقو میں عبداللہ بواد اور جناح کہنے والے نے تے کھا دیتا ہے مصطفیٰ ہر کتنا گفتے تانا گفتے جبرائیل اور جبرائیل سامنا گفتے تانا گفتے پھر ددا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک تو غلط بات نہیں نکل سکتی اس واسطے اکھاں بند کر کے اگر کسی دے پیچھے تریا جا سکتا تو آمنہ دے لال دے پیچھے تریا عرشہ والے نے ایسے واسطے تو معیار ٹھہرایا ہوں ذرا قرآن سنو کیوں جی قرآن سن تو دل کرتا کہ نہیں بولو نہ درد دل نہ قرآن سننا انہوں دیا مجلساں بھی سن لو ساڈے جلسے سن لو انہوں دیا جلسیاں سن لو ساری کانفرنس دیکھ لو اور میاں انہوں دیا تقریر سن لو سادیاں بھی وعدہ سن لو انہوں دی زبان سن لو ساری آواز سن لو اور پھر فرق کر لو یہ تواڈے تے فیصلہ ہے اج دی رات تساں فیصلہ کر کے جانا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میاں پھل کدھر نے کانٹے کدھر نے جھوٹ کدھر ہے سچ کدھر ہے اج دی رات فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میاں پانی کدھر ہے اگ کدھر ہے نور کدھر ہے ظلمت کدھر ہے یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ توحید کدھر ہے شرک کدھر ہے سنت کدھر ہے ارے بدعت کدھر ہے امی کون ہے تے یزدانی قرآن سن لو یہ زبان تو غلطی سرزد ہو سکتی تو اسی واسطے تیرے پیچھے ترے سی اس آقا دے پیچھے اس واسطے ترے کہ غلطی کردا اور بھابیاں دا پیر غلطی کردا اچھی آخو بھابیاں دا امام غلطی کردا بھابیاں دا آقا غلطی کردا اہل حدیثاں دا موتا غلطی کردا تیرے سارے پیر میں اپنے مصطفیٰ دی جتی تو وار دینا سارے کائنات نو آقا دی جتی تو وار دیتا جا سکتا ہے رب کعبہ دی قسم ویکھ لے انہوں نے یار گردانیا گیا وہ دا منصب کی ہے اللہ سانو دس دے اس پیغمبر دا منصب کی ہے وہ دا مقام کی ہے وہ دی حیثیت کی ہے وہ دی افاضی کی ہے فرمایا انہاں نو سپارا 22واں سنا دے عرشاں تو آواز آندی ہے وما کان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اج مینوں دوستاں کہا کہ جناب یزدانی صاحب قرآن زیادہ سنایا سنو ہو قرآن درد دل نہ زمین دیاں بنجر زمیناں آباد ہو جائیں سکیاں زمیناں سیراب ہو جائیں خشک زمیناں شاداب ہو جائیں اندھیر نگریاں منور ہو جائیں خالی چوریاں کتاب و سنت دے پوتیاں دے نال بھرپور ہو جائیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا جگان دا پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے میری پھوپھی دیتی ہے زینب اللہ دے رسولہ کی حکم ہے فرماندے نے پہنے میرا مشورہ ہے کہ تیرا نکاح زید بن حارثہ نہ کر دیتا جائے او غلام ہے اے بڑی شریف ذاتی ہے اللہ حسب دی ہے اللہ نسب دی ہے اچے خاندان دی ہے اچے قبیلے دی ہے ہاشمی خاندان دی ہے
قریشی خاندان دی ہے، اے آندی ہے سونیا تیرا مشورہ تے میں سوچ کے دساں گی، میں بھینا بھراواں نال مشورہ کر لواں، میں سوچ کے دساں گی، اے سوچن دی مہلت منگدی ہے، ساتھ آواز آ جاندی ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ قرآن سے تو قربان جاواں، تو تے حد کر دیتی ہے، کمال کر دیتی ہے، تو تے قرآن آخری اتھارٹی بیان کر دیتی ہے، اور لوگ در در دیا ٹھوکرا کھاندے پھردے نے، گھر گھر دیا چھڈے کھاندے پھردے نے، ٹھاکر دوارے دیا خاکا چھاندے پھردے نے، عرشاں تو آواز آتی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله، قرآن سنو، ومن يعص الله ورسوله، ادھر پٹھیاں والی منڈی وال، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ قرآن دی برکت دے نال سارے دے گناہ معاف کر دے، اللہ کاموں کی دے مشرکاں نو مواحد بنا دے، بدعتیاں نو متبع سنت کر دے، بتاں قبراں دے پجاریاں نو اپنا عبادت گزار بنا دے، نبی تو ٹٹیاں نو مصطفیٰ نہ جوڑ دے، کتاب و سنت دے غیریاں نو کتاب و سنت دا پروانہ بنا دے۔ آسمانہ تو آواز آ گئی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن مرد مومن عورت نو اجازت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، جدو اللہ تے او دا رسول کسے بات دا فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، انہاں نو اپنی باتاں اپنے کماں چ اپنے معاملات وچ کوئی اختیار باقی رہ جائے، عرشاں تو آواز آندی ہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تے او دے پیغمبر دا فیصلہ آ جائے، پہنچ جائے، آنکھوں پہنچ، اچھی کہو اللہ تے او دے رسول دا فیصلہ پہنچ جان دے بعد جڑا سوچ دا یا سوچدا نہیں، کسے ہور دا فتوا تلاش کردا، کسے دوجے دے دروازے تے جاندا، کسے امام دا قول تلاش کردا، کسے مفتی دا فتوا تلاش کردا، عرشاں تو آواز آندی ہے فقد ضل ضلالا مبینا۔ لا جی اے اہل حدیث جڑا اللہ تے او دے رسول دے مقابلے تے دوسرے دی بات نہیں مانتا، اہل حدیث کنوں آندے نے جڑا اللہ تے او دے رسول دے مقابلے تے دوسرے دی بات اچھی کہہ دے، دوسرے دی بات او اللہ دی مندا ہے، او تے مصطفیٰ دی مندا ہے، دو چیزاں خاصی نے، اور جناب اللہ تے او دے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مقابلے تے کسے ہور دی بات نو ترجیح دیندا، کسے دوجے دی تقلید کردا، اسی مننے سارے نو، آکھو مننے، سارے نہیں بولتے، سارے نو مننے، آکھو سارے نو۔ مینو ایک ملتان میری تقریر سی پیچھے جے تو پھر دوست پوچھدا جناب تسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو منتے ہو؟ میں آخیا اسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو مننے، آخو اسی مننے پوجدے نہیں، جی اسی مننے آخو پوجدے، مینو آندا جی یہ منتے ہو تو پھر حنفی کیوں نہیں کہلواندے؟ جے منتے ہو تو حنفی، میں آخیا تو عیسیٰ علیہ السلام نو مننا، جی میں مننا، میں تو عیسائی کیوں نہیں کہلواندا؟
آندا جی وہ تے عیسائی ہوئے، میں کہیا وہ حنفی ہوئے، اور جے تو نبی والا اپنی نسبت کرن تو شرم کھاندا ہے تے میں امتی والا اپنی نسبت کرن وچ شرم کیویں سمجھا؟ اسی ولیاں نو مننے آ، اماماں نو، اور خدا دی قسم ولی دی جُتی دی خاک یزدانی دی اکھاں دا سرما، اور علی حجویری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت، انہاں دی جُتی دی قدر و قیمت میرے نزدیک نہیں ہے کہ صدر ضیاء تاج دی قدر و قیمت نہیں ہے، پر میں ولیاں نو مننا، ولیاں نو آخو مستنڈیاں نو، نانگے ساواں نو، قبر کٹیاں نو، چرسیاں پنگیاں نو، ہائے ہائے اسی نہیں مندے، نہیں مندے، اور ولیاں نو مننے آخو پوچھ دے، اور ولیاں نو ولی مننے داتا من دے، میں کہا کرنا اگے میں دسیا نہیں سی ایک دفعہ، ایک کملی جی بی بی کملی جی توجہ میری طرف، وہ آندی ہے پپو دا ابا بڑا چنگا ہے، سبزی تازی لیا کے دیندا ہے، جُتی نویں تو نویں لیا کے دیندا ہے، کپڑے ہی نویں تو نویں لیا کے دیندا، پپو دا ابا بڑا چنگا پر مینو بیبے جی نہیں آندا، مینو بیبے جی تے او بھی کملا سی نا، وہ آندا پپو دی بیبے بڑی چنگی ہے، سویرے پرونٹھے پکا کے دے، ہائے مٹھا کڈ کے ایڈا جناب اتنے پیڑا کر کے سویرے پرونٹھے تے دے دی، کپڑے استری کر کے دیندی ہے، جُتی پاس کر کے دیندی ہے، پر مینو ابا جی آندی، بیوی نو بیبے جی نہیں آکھنا تے ولی نو داتا نہیں آکھنا، بس مسئلہ کیا حدیث ہے، بیوی نو بیبے نہیں آکھنا تے آکھو ولی نو داتا، ولی ولی یہ، علی علی یہ، نبی نبی یہ، مصطفیٰ مصطفیٰ خدا خدا، گر سر کے مراتب نہ کنی زندگی کرے غیر گرگتی بوجھا تو کافر، جو چہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کباکر نے مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ تو سادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، اور مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، اہل حدیث کا مسئلہ پھیر ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ اور دی زبان غلطی نہیں کر دی، اور دی ذات جنہیں سب تو افضل ہے، او دی ذات سب تو افضل ہے، تے او دی بات بھی آکھو سب تو جنہیں اپنی ذات وچ سب تو آلہ ہے، انہیں مصطفیٰ بات وچ سب تو سب تو اللہ ہے، اس واسطے نہیں اہل حدیث کسی دا دامن پکڑ دینے تو مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت دا پکڑ دینے، کیوں پکڑ دینے؟ اگر سن لو برا میاں ملنا تے کچھ اتھو ہی ملنا ہے، رب نے راضی ہونا ہے تے اسے گھر تو ہی راضی ہونا ہے، اللہ دا قرب ملنا ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت وچ ملنا ہے، رب دی رضا ملنی ہے تے پیغمبر دی تابعداری نہ ملنی ہے۔ سپارا پنجواں سن لو ذرا ہمدرد دل دینا، عرشاں تو آواز آتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اجے تمہیں سمجھ نہیں آئی، آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام پیش کرا، یہ بھی سپارا پنجواں ہے، عرشاں تو آواز آتی ہے، مولا فرماندے نے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
ومن تولا وما ارسلناك عليهم حفيظا. اجے بھی نہیں سمجھے؟ آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کر دیواں. اور میاں کتے آواز آتی ہے مولا فرماتے نے تے نہیں یطع اللہ والرسول، ہاں نہیں یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اجے بھی نہیں سمجھیا؟ میں قرآن کا ایک اور مقام پیش کرا کہ تے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اجے نہیں سمجھے؟ قرآن نہیں سمجھے؟ آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کر دیوا. عرشاں تو آواز آتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا فتوا پیغمبر دے فیصلے دے بعد لین جاندا او واجب القتل. اچھی آکھو واجب جیڑا پیغمبر علیہ السلام دے فیصلے دے بعد فاروق اعظم دا فتوا لین جاندا او واجب القتل. اچھی آکھو واجب کہ جیڑا نبی دے فیصلے دی موجودگی وچ امام دے دروازے تے جاندا ہے بھاویں او امام ہی ہے پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے پیارے نے. پر سارے امام رل کے بھی میرے فاروق اعظم دی شان نو پہنچ سکتے ہی نہیں. اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کر لو. اور سارے صحابی مل کے صدیق دی شان نو پہنچ سکتے؟ نہ نہ نہ. میں تینج کہا کرنا جویں آمنہ دا لال سارے نبیاں تو افضل ہے، ایویں امت مصطفیٰ ساری امتاں تو افضل ہے. اور ساری امت مصطفیٰ وچوں میرے آقا دے صحابہ افضل نے جنہ دی تعداد 1.5 لاکھ دے قریب ہے. سارے صحابہ وچوں وہ 1400 صحابہ افضل نے جنہ مقام حدیبیہ تے میرے آقا دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی. انہاں 1400 صحابہ وچوں 313 بدری افضل نے. انہاں 313 دے وچوں 10 مبشرہ افضل نے. انہاں 10 دے وچوں نبی دے 4 خلیفے افضل نے. انہاں 4 دے وچوں صدیق اکبر افضل. امام ہے پر صحابی بھی شان نو پہنچ سکتا؟ صدر جی اگے اسی اپیل کرنے کہ صدر جی جویں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر دے فیصلے دے بعد فتوا منگن والے دا سر قلم کر دیتا ہے. اس ملک دے اندر ایک قانون نافذ کیتا جائے، اے آجیون نافذ کیتا جائے کہ پیغمبر دی حدیث ہوندیاں جڑا کسے فتاوا عالمگیری نو منگدا ہے، فتاوا جعفریہ دی تلاش کردا ہے، فتاوا جعفریہ نو منگدا ہے، حنفیہ نو منگدا ہے، او دی سزا وہی مقرر کیتی جائے جڑی فاروق اعظم مقرر کی.
بولو یہ کون آندے نے حدیث آندے کون آندے نے اور خدا دی قسم اتنے پتہ لگ گیا کہ نظام مصطفیٰ دے وفادار کہڑے نے تے غدار کہڑے پتہ اسلام آباد لگا اچھی بولو کتنے لگا اج اشتہار چھاپنے سوکھے نے فلانا کہ آنے پاکستان دا دشمن ہے اج ٹھیکیدار بننا سوکھا جماعت اسلامی پاکستان دی دشمن ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان دی دشمن ہے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان دی دشمن ہے اور ٹھیکیدار اشتہار چھاپنے سوکھے پوسٹر سارا کرنے سوکھے پتا تو لگتا کہ بیروپیے کرے نے نظام مصطفیٰ دے غدار کرے نے تو وفادار کرے صدر ضیاء نے سارے علماء کٹھے کیتے سارے مکاتبے فکر دے گئے اتے صدر ضیاء جی پوچھتے ہیں مولویو میں تہاڈا مشکورہ پرے دسو ملک میں نظام کیڑا چاہیے ایک مولوی اٹھیا ایڈے لمے سملے والا اور سملے والے تو سملے والا وہ سملا سملے جتا اچا سمجھ گیا بڑا کبا بڑا جبا جناب اٹھیا آندا صدر ضیاء جی اسی پاکستان وچ بہتے ہاں پاکستان تے چلیاں دا ٹبر اگے ہی بہتا ہوندا کملیاں دی منڈی بھر کے لگتی ہوں امیاں وہ بھی بہ گیا مگر میرے محدث روپڑی اٹھے اللہ انہوں کی زندگی دراز کر دے آ ہی رہے ہیں محدث روپڑی اٹھے وہ آدھے صدر ضیاء جی میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا تسا سانو مولویاں نے اکٹھیاں کیتا ساڈیاں بولیاں رنگ رنگ دیاں سنیاں پر تہاڈا میں شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے نہ دوواں ساتھیاں دے کولوں پوچھنا اور میں پہلو یہ ساتھی کو پوچھنا وا کہ تو چواں خلیفیاں نو مننا صدیق نو مننا اپنے آپ نو سلی نام نہاد کہلوان والے تو فاروق اعظم نو مننا تو حضرت عثمان نو مننا علی المرتضی نو مننا اور میں پوچھنا وا صدیق اکبر نے 2.25 سال خلافت کی ہے فاروق اعظم نے 10 سال خلافت کی ہے حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی ہے علی المرتضی نے 5-6 سال خلافت کی ہے میں پوچھنا وا انہاں چواں خلیفیاں نے فقہ حنفیہ نافذ کی سی کہ کتاب سنت بولو اچھی بولو روپڑی صاحب پوچھتے ہیں کہ انہاں چواں خلیفیاں فقہ حنفیہ نافذ کی سی کہ قرآن حدیث بولو جی کیا نام ہے اردو کے خدا بھی کسر فقہ حنفیہ جمی نہیں آپ کو فقہ حنفیہ جمی نہیں ادھر بات کر کے تو فرمان لگیا دوسرا ساتھیا میں تیرے کو پوچھنا تو چوانی تو ایک نو مننا پہلے تینوں نو مندا تو علی مرتضی نو مننا پر میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا علی المرتضی نے 5-6 سال خلافت کی ہے اور رب کو ڈر کے فیصلہ دیا جائے علی المرتضی نے اپنے 5-6 سالہ دور دے وچ فقہ جعفریہ نافذ کی سی کہ کتاب و سنت بولو فقہ جعفریہ تے جمی نہیں سی آپ کو فقہ جعفریہ چنانچہ پتہ لگا کہ اس ملک کے اندر صرف اہل حدیث اور انہاں دے ہم نوا یہ چاہتے ہیں کہ آئے کہ اللہ کا قرآن آئے مصطفیٰ کا فرمان نعرہ تکبیر اسی دوسرے نظام اتنے برداشت کریں گے نالے تمہیں پتا لگ گیا کہ نظام مصطفیٰ کہڑا چاہتا تو فتاوا عالمگیری کہڑا چاہتا بڑا فرق ہے اہل حدیث چاہتے ہیں کتاب و سنت کون چاہتے ہیں سڈے تو ہے نہیں 2 چیزاں بولو کنیا چیزاں اسی تیسرے کر جاندے نہیں جائیے کیوں ایک کہنے والا کہہ گیا اندر ختم نبوت جس کی رسالت
اور ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے، بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے۔ اور ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے، بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے۔ اور میرا دیکھنا اس دنیا میں اور کسی کی، اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تکلیف کرے، اس دنیا میں، اس دنیا میں، اس دنیا میں، اس دنیا میں حکموں کی واہ، اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تکلیف کرے۔ پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرآن بھی ہے، اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تکلیف کرے۔ اب احرار دس گیا، تیرا تو کتھا ٹکانا ہی نہیں، تیرا تو کتھا، تیرا تو کتھا ٹکانا ہی نہیں۔ بازاری عورتوں وانگو کبھی کتے کبھی کتے کبھی کتے، اور ساڈا مذہب بازاریاں والا نہیں، رنڈیاں والا نہیں، دن کتے تے رات کتے، میاں سی کو دے دروازے دے ہو، کدے دروازے دے ہو گیا، اسی انجنی کبھی کیچھا، چل دیویے تو نانگے شاہ دے دربار، چل پیے تو گھوڑے شاہ دے دربار، چل پیوا تو جناب داتا صاحب دے دربار، چل بےبے تو لسوڑی صاحب دے دربار۔ اور ساڈا رنڈیاں والا مذہب نہیں، ابھی اللہ ایک پوجنے ہاں، عبادت خدا بھی کرنے، اطاعت مصطفیٰ بھی کرنے۔ اور جناب صحابہ اس کو صدیق دا مذہب ہے، خدا کی قسم اٹھا کہنا کہ مسلک اہل حدیث، ہاں ہاں کاسے دا سونے، اور تریا تی ابو بکر صدیق تو تریا، کتوں تریا؟ مینو جناب دعوت دیتی گئی ہے، ایک مولوی نے دعوت دیتی ہے کاموں کی دن، اور مولوی ہے جنہوں اپنی اوقات کا پتا ہے کہ ڈیرا کتنے لایا، پٹھیاں کی منڈی۔ دیکھے مجھے ایک بندہ آتا جی فلانا مولوی پٹھیاں کی منڈی پر گیا، میں جہے جا مال سی اتنے ہی جانا سی، یہ جا مال پٹھیاں والے تھان چاہیے سی، آندا تو ثابت نہیں یزدانی کر سکتا کہ 200 سال تو حدیث ہیں یا 500 سال، تو مجھے پہلے نہ لے کے چیلنج کیتا گیا، کیوں نہیں سنیا تو اچھا لو اب میں ثابت کرنا وا، کون فیصلہ کرے گی کہ تو حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ تو آپ یہ کیا کہ جب تو ثابت کر دے، میں خدا کی قسم ثابت کراں گا، اور انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باطن کی، اور انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے راہ۔ ایک دوست آتا اہل حدیث سے کل جمعے نے تو کہنا نا کاموں کی بھی دائی جی سانو جماندی رہتی ہے، اہل حدیث سے کیا جی کل جمعے بولو، میں کیا تینوں اپنا ہی پتا ہے، ساڈا پتا نہیں۔ اہل حدیث ادوں دے نے جدوں دی حدیث ہے، آخو سبحان اللہ، بات اہل حدیث ادوں نے جدوں دی جج کے نہیں آخ، اہل حدیث ادوں نے جدوں دی، اور حدیث ادوں دی ہے جدوں دا مصطفیٰ ہے، اس کی آخو حدیث ادوں دی ہے جدوں دا، پھر آخو حدیث ادوں دی ہے جدوں دا، اور قرآن بھی حدیث ہے تو نبی کی حدیث بھی حدیث ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن کا نام حدیث ہے تو نبی دے فرمان کا نام اسی اہل حدیث، اسی تو آخر بھی ثابت کرو قرآن کا نام حدیث کتنے گئے، سن لو مولا فرماندے نے اللہ نزل احسن الحدیث، اور ترک جا کرو بھابیو، اللہ نزل احسن الحدیث، اور سنو قرآن
تینوں اللہ نے قرآن وچ حدیث آکھیا مولا فرماندے نے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون ابھی نہیں سمجھا اے میں تو اور مقام پیش کر دیواں جداں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے فرمان نہیں قرآن نے حدیث آکھیا تسی مینوں پوچھو جناب کتے آکھیا عرشاں تو آواز آندی ہے وَإِذْ سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من أنبأك قال نبأني العليم الخبير نبی علیہ السلام دے فرمان نو قرآن نے حدیث کیا بولے قرآن نے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا کیا کیا کہ ابھی بھی نہیں سمجھے کتنی آواز آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر اگے سننا اما بنعمت ربك فحدث فحدث دمانا سونے حدیث بیان کری گا ابھی بھی نہیں سمجھا اے میرے آقا تے تواڈے پیر مرشد علیہ السلام جدوں بھی خطبہ پڑھتے ہوں سن تو خدا کی قسم میں فرماندے ہوں سن اما بعد میرے وال دیکھو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ادھر دیو ادھر دیو سجے دیو کھبے دیو سامنے دیو پیچھے دیو اصل کرو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ قرآن حدیث آخیا اسی آخو قرآن یاد کر لو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ حدیث قرآن ہے قرآن حدیث ہے حدیث قرآن ہے قرآن حدیث ہے او قرآن حدیث ہے نبی دا فرمان حدیث ہے بھی اسی اہل حدیث اسی اہل حدیث بولو اسی اہل حدیث میں ثابت کر دیتا چلو اللہ نے تورات والیاں نو اہل کتاب آخیا انجیل والیاں نو اہل قل یا اہل الکتاب اہل کتاب آخیا کہ نہیں بولو عیسائیاں نو آخیا یہودیاں نو کی آخیا اہل کتاب والے انہاں دی نسبت کی ہے اور اگر وہ تورات دی وجہ تو زبور دی وجہ تو انجیل دی وجہ تو اہل کتاب کہلوا سکتے ہیں اسی حدیث سے قرآن کی وجہ تو اہل حدیث کیوں نہیں کہلواتا اور کہلوان والے کہلوایا سارے نے آخو ان سارے سچیاں نے اور خدا کی قسم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 400 سال تک تقلید شخصی دا نام و نشان نہیں اج بھی رات میرا یہ بھی اعلان ہے اگر کوئی مولوی کاموں کی تو نہیں کہنا ختمی مولویاں کی کرنا ہے اور جڑے جمعرات نو گلی گلی پھجے پھرتے ہیں خدا دی قسم کئی مولویاں نو میں جمعرات ویکھیا گلی گلی انج کر کے پھرتے ہیں کر کے
ہائے کوئی پلیٹ نہ رہ جائے، کوئی آلو پکوڑا بچ نہ جائے، گلی گلی کرتے پھرتے ہیں۔ میرا حوالہ غلط ثابت کرنا ہے، کراچی تو لاتے پشاور تک دے سارے ختمی ملا کٹھے ہو جائے، اگر میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دیں گے میں فی حوالہ 1000 روپے اپنی جیب کو انعام دوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھا، حجت اللہ اور اگلے دن 400 سال تک ہنسیاں کا نامو نشان نہیں سی، آخو نامو نشان۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری کی پیدا ہوئے، بولو کدو دب کے آخو 150 کے وفات پاندے، 150 تو امام شافعی 150 پیدا ہوتے ہیں تو 204 وفات۔ اچھا جی ملو دسو یہ 80 سال پہلے لوگ کدی تقلید کرتے سن، کو دس سکتا؟ بولو کسی نے ہنسی کہلوایا؟ بولو اچھی کہو، بریلوی کہلوایا، سورورجی کہلوایا، چشتی قادری کہلوایا، اچھی بولو۔ یہ اچھی یہ تقلید تیرے نزدیک اینی فرض ہے کہ غیر مقلد چنگا نہیں؟ تو میں پوچھنا یہ 80 سال پہلے کے صحابہ نو کیڑے کھاتے چ پائے گا؟ 10 فٹ والا صدیق مقلد نہیں سی، آخو صدیق اسی گج کے آخو ابو بکر صدیق مقلد نہیں سی، فاروق اعظم مقلد نہیں سی، ذوالنورین مقلد نہیں سی، علی بن مرتضی مقلد نہیں سی، بلال حبشی مقلد نہیں سی، طلحہ الزبیر مقلد نہیں سی، صاحب شہید مقلد نہیں سی، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا 10 ہجری تک کوئی مقلد نہیں سی، 20 ہجری تک کوئی مقلد نہیں سی، 15 ہجری تک کوئی مقلد نہیں سی، اور 80 ہجری تک کسی بھی تقلید نہیں سی، 100 ہجری تک کسی بھی تقلید نہیں سی، 200 ہجری تک کسی بھی شخصی تقلید نہیں سی، اور تقلید شخصی شروع ہوئی تو میرے مصطفیٰ کے 400 سال بعد شروع، جڑی چیز 400 سال بعد شروع ہوتی ہے، ایمان نہ دسو دین ہو سکتا؟ اسی آخو اور دین ہو سکتا ہے؟ دین نہیں ہو سکتا، ندین ہو سکتا۔ ایک دین ہویا کرتا، ایک ندین ہویا کرتا۔ میں تینوں دسا کیڑی بات دسا، کی کچھ سناوا، کدے کولو سناوا، کیڑی کیڑی کتاب پیش کرا، کیڑا کیڑا حوالہ دسا، انیا نوٹ کر لے اور فیصلہ کر کے جانا۔ خدا واسطے آج کی رات اپنے بسترے پہ لیٹنا تب کہ پہلے فیصلہ کر لینا۔ میں تھلے شروع ہونا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آج تو 250 سال پہلے ہوئے، کدو ہوئے؟ سارے نہیں بولے کدو ہوئے؟ انہیں ایک کتاب لکھی ہے جہاں نام ہے حجت اللہ، کی نام ہے؟ باجی سنو، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک ملا مینو آندا ہے چند دن ہوئے نے، آندا جی 100 سال تو پہلے بھی کتنے بھابی ایسا نے آل حدیث ایسا مینو آندا، میں کیا اور ایک خدا کی قسم پروانے ادو دے نے انہوں کا وڈا ابو بکر صدیق وڈا کہڑا؟ اور میں تمہیں دسا تینوں پتا نہیں، اپنے علم سے افسوس کر جا، ڈب کسی گندی نالی چ ڈب، تیری مسیح کے اگے تو چھپڑی ہونی ہے، اتنے ڈبی مار جی پانی نہیں لبدا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے اج تو 250 سال پہلے ہوئے کدو ہوئے نا؟ سنو ذرا، انہیں کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، سنو وہ لکھتے ہیں دو انہوں نے گروہ بنائے نے کہ کتاب و سنت کو استدلال کریں گے، کتاب و سنت عمل کریں گے، دو گروہ نے، ایک کا نام لکھ دیں اہل حدیث ہے تو ایک اہل الرائے، ایک اہل حدیث نے تو ایک سنو ذرا فرماندہ نے کان من خبر الخاصت انہو کان اہل الحدیث منہم یسولون بالحدیث یخلص الیہم من احادیث النبی
صلی اللہ علیہ وسلم وآثار الصحابہ ما لا يحتاجون معه الى شيء آخر في مسألة. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اج تو 250 سال پہلے اپنی کتاب اہل حدیث دا نام لکھتے ہیں. اسی آخر اہل حدیث دا اور فرماندے اہل حدیث جڑی جماعت ہے وہ صرف من دیے تے اللہ دا قرآن من دیے تے نبی دا فرمان من دیے. اسی کہہ دے مسلک اہل حدیث اور گج کے کہہ دے کرو اپنے مسلک کا ذرا شورا ہو جائے غلبہ ہو جائے چرچا ہو جائے. آؤ ذرا پیچھے لے جاواں. یہ تو 250 سال کی گل ہے. اج تو 550 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا جہاں نام ہے حافظ ابن حجر. حافظ ابن آخر رحمت اللہ علیہ جنہ بخاری شریف کی شرح لکھی. پتا جو شرح کا نام کی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے فتح الباری. کی لکھی ہے؟ آج تو کتنے سو سال پہلے 550. اور اپنی کتاب لکھتے ہیں فاجتمع لہ علم اہل الحدیث. کیا بھی اہل حدیث کا لفظ آیا کہ نا بولو. 550 سال کرائے پیچھے نہ چلا. اج تو 600 سال پہلے ایک آدمی پیدا ہوا جہاں نام علامہ تفتازانی. طالب علماء نوں پتا توضیح تلوی ایک کتاب ہے. توضیح تلوی دے وچ لکھیا صفحہ 44 والی آمت اہل الحدیث والشافعیہ جلد دوسری صفحہ 64. توضیح تلوی علامہ تفتازانی لکھن والا اج تو 600 سال پہلے نے بات لکھی ہے. ذرا اور 100 سال پیچھا اج تو 700 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. آخو امام ابن. اج تو 700 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے جہاں نام منہاج السنہ جلد تیسری صفحہ 21 اور فرماتے ہیں ثم بعد ذالک اختلاف اہل الحدیث وهم اقل الطوائف اختلافا فی اصولهم لان میراثهم من النبوہ. آخو سبحان اللہ. اج تو 700 سال پہلے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ منہاج السنہ کے اندر اہل حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں. آخر اہل حدیث کا فرماتے ہیں اہل حدیث گلاں دو ہی منتے ہیں. ایک اللہ دا قرآن ایک نبی دا. کیوں منتے ہیں؟ فرماتے ہیں لأن میراثهم من النبوہ. اور نبی دے وارث نے تے اہل حدیث نے. 700 سال ہو گئے. اج تو 800 سال پہلے ایک امام پیدا ہوا جہاں نام امام راضی. اسی آخو امام یزدانی کا ایک حوالہ گرد ثابت کرو منہ منگیا انعام حاصل کرو. اج تو 800 سال پہلے امام راضی پیدا ہوا جن نے تفسیر کبیر لکھی ہے. جن نے تفسیر اب تین بتا دے جن نے تفسیر کبیر دا سپارہ پہلا. اسی آخو سپارہ. سورت میں دسنا بکرا ایت میں دسنا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. یہ تفسیر کرتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دا تذکرہ کرتے ہیں. اہل حدیث دا نام بیان کرتے ہیں. آخو سبحان اللہ. اج تو 800 سال پہلے آؤ ذرا اس کو پیچھے لے چلا. اج تو 900 سال پہلے ایک امام پیدا ہویا ایک پیر پیدا ہویا 11ویں والا. ہائے پیٹا تے ہائے پلیٹا. جھگڑے کہتے ہیں پیٹ دینے تے پلیٹ دینے. اسی آخو پیٹ دینے تے مولوی ربا میرے برا کا منگلا ڈین بھر دے
وہ خدا دی قسم ایک تو نا منگلا ڈیم تے تربیلا ڈیم کھوکر صاحب پاکستان دا ایک ملا دا ڈیم ہے بولو کدا ڈیم ہے اور پھر کاموں کی تو ملا دا ڈیم تے خدا دی قسم بھردا ہی نہیں بھردا ہی ہاں یہ جہنم بھردا آندا فلانے کی بیبے دے کل اپنی ماں دا کل نہیں کبھی پیتا ہے فلانے دا پیو مر گیا وہ چالیا کبھی اپنے پیو دا بھی چالیا پیتا تو نالے ظالما آنا ساڈے مردے ہی نہیں ساڈے ساڈے مردے ہی اور بھابیو ساڈے مردے ہی نالے مردے نہیں تو نالے کل کرتے ہو تیجے کرتے ہو ساتے کرتے ہو چالیے کرتے ہو دنیا کے زندگیاں کا چالیا ہو سکتا تو کاموں کی جی مفتیا تو پہلو کل اپنا تو چالیا کرا نالیاں تو ساڈے مرد ہی نہیں تو جی زندگیاں کا چالیا ہوں اپنی اما کا چالیا کرا جی زندگیاں کا چالیا ہو سکتا تو نیازی تو نورانی کا بھی چالیا کرا دونوں تو کہیں نالیاں تو ساڈے مرد ہی نہیں ساڈے مرد تو پھر زندگیاں کا چالیا کرا نہ دس رہا تھا سارے جھگڑے میں پیٹ دے تے پلیٹ دے پیٹ دے تے اچھا لو حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جیلانی رحمت ہاں اللہ جتنے پیر عبد القادر جیلانی لیتے اور بھی قبر تے رحمت کا چھٹا پا خدا کی قسم ہے کہ ولی کی جتی کی خاک ساڈیاں کھانا چھوڑنا پر ولی کتنے پہنچیا بیت اللہ بولو کتنے پہنچیا سجدے سے سر چھٹیا ہائے کتنے چھٹے حدیثوں اپنے آپ دوسرے تیسرے پہلوان والے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیت اللہ پہنچے نے تو سر سجدے سے چھٹے کئی طرح تو سر چھٹی ہے زاروں کے تار رو رہے ہیں اللہ دا جی اگے تو سر چھٹنا انہیں رب اگے سر چھٹے عطا اللہ صاحب بخاری اللہ مرد خدا کی قبر ٹھنڈی کر دے ایک دفعہ فرمانے لگے بخاری جب سانے مصطفیٰ سنتا ہے سانے مصطفیٰ پڑھتا ہے سانے مصطفیٰ جلدا تو دل کرتا بخاری جی امی خان ہے وہ سجدہ کر دے پر جب بخاری یہ بولتا ہے کہ اس مصطفیٰ نے مسجد نبی دیا صفا تو خدا دے سر سجدے سے چھٹیا تو بخاری آتا بخاری تو انہوں سجدہ کری جب ادے مصطفیٰ کیا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کئی طرح پہ سر چھٹیا داروں کے تار روندے میں پیاندے میں اے خدا مرا بخشائی اے خدا مرا بخشائی اور سوالیا عبد القادر جیلانی تیرے دربار سے ڈگائے نو بخش دے پھر سوالیا جے تم نے بخشنا نہیں جے تم نے معاف نہیں کرنا تو پھر ملو نہ کر دے میدان میں اللہ کر کے اٹھائی تاروڑے نے کا شرمسار نہ باشم تاکہ عرصہ والیا میں لوگوں کے سامنے شرمسار نہ ہو 900 سال پہلے پیدا ہے اسی آخر 900 سن لو ان کتاب لکھی ہے بنیاد الطالبی باقی نوٹ کرو کاموں کی والے دوسرے ایک پوچھنے والا پوچھتا سوال ہی ہو سکتا آندے میں جدہ بتی رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقے ہوں گے بنی اسرائیل کے 72 ہوئے ایک جماعت جیڑی ہے وہ ناجی ہے جنت میں جائے گی سونے وہ کہڑے لوگ نے جگہ پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ما انا علیہ و صحابی او جماعت جدا عمل میرا عمل جدا نظریات میرے نظریات نے واسابی جنہ دے عمل تے نظریات میرے صحابہ دے معیار تے پورے اتردے نے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اے بیان کرتے کرتے اگے لکھتے نے فرماتے نے اے جڑی جماعت ہے یا اہل السنہ اے یا اہل السنہ فرماتے نے اے اہل سنت والجماعت حضرت اہل سنت والجماعت کہڑی ہے
فرماندے نے ہوا اصحاب الحدیث اونا دے نا دیا کھیرا تو رگڑی جا تے گلاں سی منن اونا دیا گلاں منن اسی گئی اور کنڈے پرن تو آمیات ایک پوچھن والا پوچھدا یا پیر جی تے دسو اونا دا نام کی ہے فرماتے ہیں لا اسم لہم الا اسم الواحد وهم اصحاب الحدیث حضرت جی انہوں کا نام کیا فرماتے ہیں اصحاب الحدیث کوئی مولوی طے سویرے کر سکتا ہے کہ جناب اہل حدیث سے نہیں آخیا اصحاب الحدیث آخیا اور منو دس صاحب البیت تے اہل بیت میں فرق کی ہے گھر والا صاحب البیت ہوے اہل بیت ہوے یہ فرق کوئی نہیں لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے معنی کا کوئی فرق نہیں اور جناب ایک پوچھن والا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین ایک نام ہے تو یزدانی بھی ہو سکا جڑی چور دی صدا ہے وہ پوچھتا جناب یہ دسو کہ بدعتی دی کی نشانی ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پوچھتا ہے اے پیر جی دسو بدعتی دی نشانی کی ہے تو پیر صاحب فرماندے نے بدعتی ہوندا جڑا حدیث نو گالیاں کڈدا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اب بدعتی ہوندا جڑا حدیث نو گالیاں کڈدا آپ کا بدعتی ہوندا جڑا حدیث نو 900 سال پہلے اہل حدیث دا وجود بولے کنے سے سال پہلے آؤ نہ پیچھے لا چلا اج تو 1500 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا اللہ تیری قبر نو ہاں جنت کا ٹکڑا بنا میں دسا وہ نام کی ہے سلطان محمود غزنوی آخر رحمت اللہ علیہ تاریخ فرشتہ کتاب ہے دونوں کتاب کا نام کی ہے تاریخ فرشتہ کی نام ہے اپنے مجرم کی حیثیت پیش کرا گا تاریخ فرشتہ سلطان محمود غزنوی کے متعلق لکھ دی ہاں اج تو 1050 سال پہلے ہوا کدھر ہے پوچھنا جناب سانو دسو کدو پیدا ہوا 357 ہجری پیدا 350 کے ساتھ کن سو سال بن گئے کما پہ سونے کر لو 1050 سال 1050 تاریخ فرشتہ سنو ذرا فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی مرز ابو طیب سہل بن سلیمان معلوکی رات اج ائمہ اہل حدیث بود اب ائمہ اہل حدیث بود تاریخ فرشتہ سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ اج تو 1050 سال پہلے اہل حدیث موجود آخو اج تو 1050 سال پہلے آخو سبحان اللہ اور گج کے آخو سبحان اللہ آؤ 1050 سال تو پیچھے نہ چلنا یہ کہڑا اج تو 1100 سال پہلے اج تو نہ یہ بات سناواں گا کہ موقع ملے اج تو 1250 سال پہلے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے باطن کی اور انہی کی محفل سوالتا ہے چراغ میرا ہے راتن کی اج تو 1250 سال پہلے ایک امام پیدا ہوا جدا نام امام ترمذی آخر رحمت اللہ نہ دیا ایمان اور گج کے آخر ایمان جدو پیدا ہے اج تو 1250 جنہ ترمذی شریف لکھ سنی گا ترمذی شریف سیاست بخاری مسلم شادی ابو داؤد ابے ترمذی
امام ترمذی اج تو 1250 سال پہلے پیدا اور ترمذی وچ لکھتے ہیں لا دیا میرے ہاتھ میں مشکات یہ ترمذی کی روایت میں پیش کرنے لگا کسی دوست نے دیکھنی ہے کہ اور تقریر کے بعد دیکھ سکتا یہ بات میں پیش کرنے لگا یہ مشکات کی جلد پہلی ہے وہ ترجم مشکات ہے 479 صفحہ اور باب المسیح بالجنازہ باب المسیح جلد پہلی شروع حدیث ہم امام ترمذی الحدیث والے لفظ لے لگے ہیں اہل الحدیث امام ترمذی اج تو 1250 سال پہلے پیدا ہوا آخو سبحان اللہ میں اپنے بڑے پیش کر رہا تو اپنے سدولے سا پیش کر میں اپنے امام پیش کر رہا تو نانگے سا پیش کر میں امام بخاری پیش کرنا تو بلے سا پیش کر میں امام مسلم پیش کرنا تو گھوڑے سا پیش کر میں امام ترمذی پیش کرنا تو گھوڑے سا پیش کر میں امام نسائی پیش کرنا تو لسوڑی سا پیش کر اور میرے وقت آنے اے جناب مسکات ترمذی کا حوالہ وقال ترمذیو واہل الحدیث اچھا حضر حدیث نہیں آخیا کی آخیا کچھ آخا واہل الحدیث امام ترمذی آج تو 1250 سال پہلے لکھدا واہل الحدیث کہم یرونہ مرسلا امیاں 1250 سال تو پہلے آ تین اگے لے چلو اج تو تقریباً 1350 سال پہلے ایک امام پیدا ہوا 150 ہجری کے اندر جدا نام امام صافی رحمت اللہ علیہ ان کا کتاب لکھی ہے رحلت الصافی وہ لکھتے ہیں یلقان الرجال واصحاب الحدیث منهم احمد بن حنبل وسفیان بن عیینہ والاوزاعی امام صافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری ملاقات کئی لوگوں نہ ہوئی ہے تے اہل حدیثاں نہ بھی ہوئی ہے کدے نہ ہوئی ہے میاں یہ دور تابعین دا باقی رہ گئے صحابی اور میں دسا صحابی کون ہوں صحابی کون ہے کتاب پہ اترن والے کی قسم اور یہ تو میاں کوئی حنفی نہیں سی کوئی بریلوی نہیں سی کوئی جناب شیر وردی نہیں سی کوئی مقلد نہیں سی اے ابو بکر صدیق جی سانو پتا لگنا چاہیے تھی کی سو فرماتے نے میرا پتا کرنا کر لیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جدو میرا تو واپس آئے نے ابو جہل آندا محمد سنا اج تو نمی سنا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا منٹا سکینٹا کے ہفتہ خلاف بھی سیر کر کے آئے بیت اللہ سے اٹھے بیت المقدس گئے آخو بیت المقدس ہے آخو بیت المقدس ہے کاموں کی والے گئے تگ کے پہلے اٹھے پہلے آسمان پہ گئے تیجے پہ گئے تیجے پہ گئے چوتھے پہ گئے پنجویں پہ گئے چھٹے پہ گئے ستویں پہ گئے جدو بیت اللہ سن وہ تو بیت المقدس نہیں سن جدو بیت المقدس سن وہ تو پہلے آسمان پہ نہیں سن جدو پہلے پہ سن وہ تو دوجے پہ نہیں سن جدو دوجے پہ سن وہ تو تیجے پہ نہیں سن جدو تیجے پہ سن وہ تو چوتھے پہ نہیں سن جدو چوتھے پہ سن وہ تو پنجویں پہ نہیں سن جدو پنجویں پہ سن وہ تو چھٹے پہ نہیں سن جدو چھٹے پہ سن وہ تو ستویں پہ نہیں سن جدو زمین پہ سن وہ تو آسمان پہ نہیں سن جدو فرش پہ سن وہ تو عرش پہ نہیں سن جدو صراط پہ سن وہ تو فرشتہ
اور گئے تب کے پہلے تھے ایک مینو آتا جی ہر تھا نبی موجود نے سانو تو اتنے دس دن اب کملیے خدا کی قسم کے میرے واسطے تینوں لوگ حلوا پاؤں نے میں تینوں تیری بندہ بھی نہ پاؤں ایڈی قبل زمانے کی اور مستفا اتنے موجود نے اور تپنیا جتنے نبی ہوں اتنے کوئی امامت کرا سکتا امامت نہیں کرا سکتا امامت کرا تو آمنہ دا نال کرا جن نے بیت المقدس میں کرائی ہے اور سوارے میں میراج کرا کے دسوا ہے سونے ستے زمینہ ستے آسمان 14 طبق تیرے قدماں دے تھلے تو 14 طبقاں دے اوتے تیرے اوتے کوئی ذات ہے سواری مقام مصطفیٰ دسیا اور آپ نے دسا اپنے بابا جی کی زمان محمد درد پا کوئی نہیں سکتا جہانا بھی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا اور جتھے رات میرا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکا نو چیر دا پور پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکا نو چیر دا پور پہنچی باج میرے محمد تھے دا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا شہادت دی انگلی میرے تیر وانگو شہادت دی سبحان اللہ اور شہادت دی انگلی میرے تیر وانگو کھڑی کر کے آسمان ول تیر وانگو کمرد ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا جہانا بھی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا پھر نتیر دگتے جمیں برساں کی ددیاں داوے ہزاراں تے پگوں وڈیاں پر روڑیں کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا جتھے رات معراج جتھے رات معراج سجنا اور نوری روح آسمانہ تے جاندا او دا جانا کمال کوئی نہیں جے جبریل عرشاں تے چڑھ جائے او دا چڑھنا کمال کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ کمال تاجی بندا تے بشرو کے عرشاں تے جائے عروج آدم خاکی سے انجم شہل جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا نئے کامل نہ بن جائے اور ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے میں باتے رہا تھا میرے آقا واپس آئے میرا آج تو واپس آئے ابو جہل آندا سنا کتوں کے آئے میں راہ پر سامنے سیر کر کے آ گیا آندا ساتھیوں پجو دیکھو محمد کی باتاں سناندا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹھے ہو جاندے نے شور مچاندے مچاندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال تر پیندے نے میرے صدیق اگوں مل پیندے نے ابو جہل پوچھدا او صدیق اج تینوں انوکھی بات سنانے آ جدا دامن تو پکڑیا ہویا او آندا میں راتوں رات بیت المقدس ہو آیا ستا آسمانہ دی سیر کر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو جہل تو کدی زبان سے سنے
لیکن مسئلہ لو ابو جالا تو کبھی زبان تو ابو جالا تو کبھی زبان تو آخو ابو جالا میں محمد کی زبان سے سنیا صدیق اکبر فرماتے نے آج پہلا حدیث اندر آمن تو گئی وصدق تو گئی آمن تو گئی وصدق تو گئی جیرے مصطفیٰ کی زبان تو ہے باشن ابو بکر دے ایمان دا تکا یہ میرے آقا فرمائی ہے امن جی کے نام میں ان تو گئی وصدق تو گئی بابی آج پہلا اہل ہے بولو ابو بکر صدیق نے بریلوی کہلوایا بولو اور خدا کی قسم اٹھا کے نہ تین تعارف کراوا کہ اے ہے پچھوں اے دکھوں بات سنو آج دنیا کے بعد ایک درود پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سمجھو کہ نہیں اے اللہ کا قرآن میرے آخر یہ بنان والا اج تو 60 سال پہلے فوت ہوا بولو کتنے سال پہلے مولوی احمد رضا خان 1920 فوت ہوا بولو کنے سال ہو گئے یہ کہاں سے کر لو یہ بنان والا اج تو 60 سال پہلے اور جیڑا درود تہاڈا عمل تہاڈی عبادت تہاڈا وظیفہ تہاڈا شعار تہاڈی علامت تہاڈی پہچان تہاڈا طریقہ تہاڈا عمل جیڑا بنان والا اج تو 60 سال پہلے فوت ہوا ایمان نہ دسو پھر 60 سال اج تو 60 سال پہلے کسی مسجد کے اندر درود جمعے کے بعد پڑھیا جاتا سی نہ تو جمے اج تو 60 سال پہلے تیرا مذہب آتا ہے تیرے مذہب کا موجب 1920 انتقال کرتا ہے اور یہ درود جڑا جمعے کے خطبے کے بعد پڑھیا جاتا ہے یہ بنایا مولوی احمد رضا خان نے پتا لگا اس تو پہلے کا وجود جا کر جا کے منہ تو جا آرام نہ سوئی تیری پہچان میں کرا دیتی ہے اور اپنی پہچان میں کرا دی میں نہیں کرائی تیری پہچان میں کرا دیتی ہے اور میری پہچان نہیں کرا تیری پہچان میں کرا دیتی ہے میری پہچان نہیں کرا اما اہل حدیث دایا نسناسن با قول نبی چونو چرا نسناسن اور اصل دل آمد کلام اللہ معظم داس کر پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم اہل حدیث بھائی نہ چونکہ روز بولنا ہے اور کل رات میری لاہور وسن پورے تقریر ہے یار زندہ صحبت باقی اللہ نے زندگی رکھی تو پھر مجھے سب تخلیاں رہن گیا لگ دیا